الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی روایہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو دینی باتیں بتاتے رہیے، واضح نصیحت کرتے رہیے، دینی باتوں سے ایمان والوں کو فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہنچاؤ میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آئے، تو جتنی معلومات ہے اپنے کو دوسروں کو بتانا چاہیے۔ اس سے پہلے فرض بتائے گئے تھے نماز کے، غسل کے فرض تو یاد ہی ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ منہ بھر کے کلی کرنا فرض ہے، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے، پورے بدن کا دھونا فرض ہے۔ اگر کوئی کلی نہیں کیا، روزہ ہو تو صرف کلی کرے، روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرے۔ کسی نے کلی نہیں کیا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچایا، 50 بالٹی سے بھی نہا لے گا تو پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے غسل کا فرض ادا کرنا ضروری ہے۔ جو وضو میں 4 فرض ہے، پیشانی کے بال سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی رو سے دوسرے کان کی رو، پورے چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھ کیونی سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ نماز کے فرض بھی بتا دیے گئے تھے، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر چھپا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، وقت کا ہونا، نیت کرنا، یہ شرائط کہلاتے ہیں۔ پھر تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، تیسری خروج بسعن ہی وغیرہ، یہ سب بتا دیے گئے تھے۔ آج واجبات بتا دیے جاتے ہیں۔ فرض کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی، واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو سے کام چل جاتا ہے۔ تو واجبات آج بتا دیے جاتے ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے۔ واجب چھوٹنے سے سجدہ سہو کرنے سے کام چل جاتا ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو فرشتے منہ پر مار کے چلے جاتے ہیں، فرض چھوٹا تو بالکل ہی منہ پر مار کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے واجبات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے الحمد شریف پڑھنا واجب ہے، الحمدللہ کے ساتھ سورہ ملانا واجب ہے، اور 2 رکعت کو خاص طور سے فرض کی پہلی 2 رکعت کو قرات کے لیے متعین کرنا واجب ہے۔ یعنی پہلی 2 رکعت میں قرات کیا جائے گا، الحمد شریف سورہ بھی پڑھا جائے گا، اور دوسری 2 رکعت جو ہے اس میں الحمد شریف پڑھنا سنت ہے۔ اور سنت کی 4 رکعت میں سورہ ملانا ضروری ہے، لیکن فرض میں 2 ہی رکعت میں سورہ ملایا جائے گا۔ الحمد شریف کو سورہ سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ الحمد شریف کو سورہ سے پہلے پڑھنا واجب ہے، یعنی پہلے الحمد شریف پڑھے تب سورہ پڑھے۔ کوئی ایسا کر دیا کہ پہلے سورہ پڑھ دیا، الحمد شریف بعد میں پڑھا، تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوا، فوراً چلا گیا سجدے میں، سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنا لازم ہو جائے گا۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ اگر دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا نہیں بیٹھا، بس ایک سجدہ کیا اور پورا سیدھا نہیں ہوا، دوسرے سجدے میں چلے گئے تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس لیے دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ اس کے بعد سری کو سری، جہری کو جہری، یعنی ظہر اثر میں قرآن شریف آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعت میں اور فجر، جمعہ، عیدین، تراویح، رمضان شریف کی وتروں میں، تمام رکعتوں میں امام کے لیے زور سے قرات کرنا واجب ہے، اور مقتدی کو اختیار ہے، یعنی تنہا نماز پڑھنے والے منفرد کو، مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کرنا حرام ہے۔ یعنی مقتدی اگر قرات کرے گا امام کے پیچھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ الحمد شریف پڑھنا بھی حرام ہے اور سورہ ملانا بھی حرام ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا، نہ الحمد پڑھے گا نہ سورہ ملائے گا۔ الحمد شریف بھی پڑھنا حرام ہے اور سورہ ملانا بھی حرام ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ اختیار ہے۔ مغرب عشاء فجر میں اختیار ہے، زور سے قرات کرے، جس کی رکعت چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی، اکیلے نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کو اختیار ہے، چاہے زور سے قرات کرے چاہے آہستہ کرے، لیکن امام کے لیے واجب ہے۔
کہ مغرب اور عشاء میں پہلی 2 رکعت میں قرات کرنا زور سے واجب ہے، بلند آواز سے، اور فجر، جمعہ، عیدین، تراویح، رمضان شریف کی وتر میں کہ ہر رکعتوں میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا امام کے لیے واجب ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، جس کو یاد نہ ہو یاد کرنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں گے تو یاد ہو جائے گا۔ عیدین میں 6 زائد تکبیر کہنا واجب ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ واجبات اگر چھوٹ جائے تو اس میں سجدہ سہو سے کام چل جاتا ہے، لیکن عیدین میں یعنی عید بقرعید میں اگر سجدہ تکبیرات چھوٹ گیا تو اس میں مجمع زیادہ ہو تو سجدہ سہو معاف ہے، اگر مجمع تھوڑا ہے سب کو پتہ چل سکتا ہے سجدہ سہو کا، پھر اس میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اگر مجمع زیادہ ہے، کوئی رکوع میں رہے گا کوئی سجدہ میں رہے گا، نماز خراب ہونے کا اندیشہ ہو، مجمع زیادہ ہے تو اس میں کسی کی 6 زائد تکبیر چھوٹ گئی تو اس کے لیے معاف ہے۔ اس لیے واجبات کا یاد رکھنا ضروری ہے، واجبات میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے کام چل جاتا ہے، یعنی سجدہ ایک طرف سلام پھیر کر کے تحیات پڑھ کر کے 2 رکعت کی یا 4 رکعت کی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو، باقی میں تحیات پڑھ کر کے ایک طرف سلام پھیر کر کے 2 سجدے کر لیا، پھر تحیات کو دوبارہ پڑھنا، تحیات درود شریف دعا معصورہ پڑھ کے پھر سلام پھیر دے، تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اس طریقے سے ان میں سے کہ کوئی بھی چھوٹ جائے واجبات تو سجدہ سہو لازم ہے، کر لے گا تو نماز ہو جائے گی، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سنتیں ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ بتائے جائیں گے۔